بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن اسد کی بیٹی تھی۔ ان کی پہلی شادی ایک نوجوان ابو ہالہ سے ہوئی تھی۔ ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، مگر کچھ عرصہ بعد ابو ہالہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مکہ کے ایک مشہور تاجر عتیق بن عائد مخزومی سے شادی کر لی۔ ایک بچی کی ولادت کے بعد عتیق بھی انتقال کر گئے۔ جب خدیجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروباری مراسم کی راہ ہموار ہوئی تو اس وقت وہ ایک 40 سالہ بیوہ تھی۔ وہ جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے بے حد پرکشش اور پروقار دکھائی دیتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف جسمانی طور پر ہی صحت مند نہ تھی، بلکہ ان کے اخلاق اور عادات کا شعرہ زبان زد عام تھا۔ اسی غیر معمولی اخلاقی پاکیزگی کی وجہ سے انہیں مکہ بھر میں طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کے کئی سرداروں نے آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، مگر آپ نے ان سب کی تجویزوں کو مسترد کر دیا تھا۔ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق نے بہت متاثر کیا تھا۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق عورتوں کو اپنے ازدواجی معاملات طے کرنے میں مکمل خود مختاری حاصل تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازدواجی رشتے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے اپنی ایک قریبی سہیلی نفیسہ سے دل کی بات کہہ ڈالی، اور یوں شادی کی بنیادیں استوار ہونا شروع ہو گئیں۔ نفیسہ بہت سمجھدار خاتون تھی۔ وہ فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی اور باتوں ہی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس مطلوبہ مال و دولت نہیں ہے۔ نفیسہ بولی، اگر کوئی حسین و جمیل، خوش اخلاق اور عالی خاندان خاتون سے آپ کا رشتہ ہو جائے تو کیا آپ اسے قبول کر لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، آخر ایسی خاتون ہیں کون؟ جب نفیسہ نے خدیجہ کا نام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ تمام ابتدائی مراحل بھی طے ہوئے، شادی کی حتمی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز و اقارب کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ جیسی بلند شخصیات بھی شامل تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ان کے رشتہ دار اور احباب خاندان پہلے ہی سے مدعو تھے۔ ایک عظیم نکاح کی پرمسرت تقریبات کا سلسلہ شروع ہوا۔ جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ عرب کے دستور کے مطابق شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں سکونت اختیار کر لی۔ ازدواجی زندگی کے آغاز سے ذاتی غور و فکر اور عوامی فلاح و اصلاح کے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر میں پورے 15 سال کا فرق تھا۔ دونوں کے معاشی مدارج بھی قدرے مختلف تھے، مگر سیرت و کردار، عادات و اطوار اور عوامی رہن سہن میں دونوں بلند ترین مقام حاصل کر چکے تھے۔ ان میں روحانی اور اخلاقی ہم آہنگی کے پائیدار رشتے موجود تھے۔ اسی لیے مالی منصب اور عمر کا فرق ان کے ازدواجی تعلقات پر کوئی اثر نہ کر سکا، بلکہ یہ شادی ہر اعتبار سے ایک مثالی رشتہ ثابت ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں مسرتوں اور نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس خوشگوار شادی کے بعد 25 برس زندہ رہیں۔ ان کی ازدواجی زندگی کا لمحہ لمحہ مسرت، سکون اور نعمتوں سے لبریز رہا۔ ان کے ہاں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ دونوں بیٹے
ابتدائی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہوئے۔ 4 لڑکیوں کے نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد اور بیوی سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لازوال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد بھی وہ انہیں اسی محبت اور احترام سے یاد کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے کافی عرصے بعد ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک مثالی بیوی تھی جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب سارا عرب کافر تھا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت مجھ پر نچھاور کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عزیز و اقارب سے بھی ہمیشہ کمال حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد جب بھی ان کے رشتہ دار یا سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نہایت احترام اور شفقت سے پیش آتے۔